He asked Prophet sallallahu alaihi wasallam 4 questions about Islam, about Iman, about Ihsan. And the fourth question he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is کہ what do you know about the day of judgment. یعنی یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ کب آئے گا ڈے آف ججمنٹ. بہت سے لوگ اس حدیث کو یوز کر کے کہتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس. یعنی ڈے آف ججمنٹ کی ایک تو امپورٹنس آبویسلی, اس کا ایک خوف ہونا, اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہونا, لیکن یہ کہ نوئنگ دس سائنس اینڈ پریپیئرنگ آر سیلفس. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صحابی کو یہ بھی جواب دیا تھا نا کہ واٹ ہیو یو ڈن فار اٹ, واٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار اٹ. یہ تو بعد کی بات ہے نا کب آئے گا. تو یہ حدیث ڈو یو تھنک کہ اتنا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی آج کے کانٹیکس میں ایک عام مسلمان کے لیے, ینگسٹر کے لیے یہ جاننا کہ واٹ آر دا سائنس, اور ریلیٹ کتنا کر سکتا ہے وہ, مطلب ایک لے مین کی اگر میں بات کروں, کیا کچھ کرنٹ افیئرس کو دیکھ کے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن؟ یہ میرا بیسکلی یہ 2 سوالات ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. بھائی آپ نے 2 سوالات پوچھے ہیں. پہلا سوال تو اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا ہم اس کو آج کل کے ٹائمز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو جو پہلی بات آپ نے کہا اہمیت کے حوالے سے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دین میں اس کا بہت بڑا یعنی ایک پارٹ ہے. آپ دیکھیں کہ احادیث کی کتابوں کے اندر پورے ابواب موجود ہیں, اس پہ کتابیں موجود ہیں ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی بھی, ماڈرن اسکالرس کی بھی. اگر یہ ٹاپک جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو اسکالرس کیوں اس کو اہمیت دیتے. یہاں تک کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اشراط الساعہ بیسکلی از پارٹ آف سائنس آف دی آور کی جو نالج ہے, اٹس پارٹ آف بلیف ان دی ہیئر آفٹر. یعنی آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جنت جہنم پر ایمان, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو اس کے سائنس آف دی آور ہیں ان کے اوپر ایمان لانا, یہ بھی اس کا پارٹ ہے. تو obviously you cannot have a faith unless you know about it, so you need to know about it. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے دین میں بہت ضروری ہے. اور اوبویسلی اس کی بہت سی ریزنز بھی ہیں. ایک ریزن تو ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان فتنوں سے, ان چیزوں سے بچا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گائیڈنس دی ہے اس بارے میں, اور صحابہ کو باقاعدہ بیٹھ کے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ ہے, بٹ میں حیران ہوتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی. کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہمیں اکٹھا کیا, آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے جو ہے نا شروع کیا بتانا سائنس آف دی آور کے حوالے سے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یعنی کریشن آف دی ارتھ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین کی جو کریشن ہے وہاں سے آغاز کیا, اور جنت جہنم تک اللہ کے رسول نے سارے واقعات بیان کیے اور اس کا تفصیل بتائی. آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے لیے آپ رکے, پھر ظہر کی نماز کے لیے آپ ممبر سے اترے, پھر دوبارہ آپ نماز کے بعد دوبارہ آپ نے شروع کیا, پھر عصر کے لیے, پھر مغرب تک, یعنی پورا دن آپ نے, اور صحابہ وہاں پہ بیٹھے رہے. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو یاد رکھا, کچھ یاد رکھ لیا, کچھ بھول گئے بہرحال, لیکن کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کچھ ایسی چیز ہوتی تھی تو ہمیں یاد آ جاتی تھی, ہم دیکھتے تھے اچھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ کہ یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ ہمارے دین کا حصہ, ایمانیات کا حصہ. دوسری بات آپ نے جو یہ کی کہ اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے کیا ہم اس کو ماڈرن ٹائمس میں اپلائی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہم اپلائی نہیں کریں گے تو پھر اس کا فائدہ یعنی کیا ہے, یعنی اگر اس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے, مطلب وہ کس لیے, صرف جسٹ ٹو نو. تو ہمارا دین تو بڑا پریکٹیکل ہے اس حوالے سے, اور یہ ہمارا صحابہ کا منہج ہے. صحابہ ہر دور میں ہمارے علماء وہ باقاعدہ یہ بتاتے بھی رہے اور وہ اپلائی بھی کرتے رہے. سب سے بڑی مثال جو ہے, بڑی فیمس مثال ہے صحابہ کی, کہ ابن سیاد کو کی جو اس سے متعلق جو دجال سے متعلق احادیث جو تھیں وہ صحابہ اپلائی کرتے تھے ابن سیاد کے اوپر. سیدھی سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. حالانکہ بہت سی اس میں بہت کنٹروورسیز بھی ہیں, اور ابن سیاد کے بارے میں کئی علماء کی رائے ہے کہ ہی واز ناٹ اے دجال, بیکاز بہت سے ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں جو کہ ایکچولی یعنی وہ ایک کوہرنٹ جو ہے نا فریم ورک آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرتے تھے اور آپ نے ان کو اجازت بھی دی, آپ نے منع نہیں کیا. اسی طریقے سے ہر دور میں ہم علماء دیکھتے ہیں انہوں نے اپلائی کرتے رہے. اور میں یہ بھی بتا دوں بعض اوقات ان کی کچھ جو اپلیکیشنس ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی بندہ یہ سمجھے نا کہ اسکالرس نے اگر ایک کسی چیز کو اپلائی کر دیا تو اب وہ حرف آخر ہے, ایسی بات نہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال ہوں گے. ٹھیک ہے, جھوٹے دجال آئیں گے, اور اس سے مراد جیسے کہ علماء نے بیان کیا اس سے مراد ہے کہ یعنی جھوٹے نبی, فالس پروفٹس. تو کچھ علماء کی رائے ہے, بڑے بڑے علماء کی, کلاسیکل اسکالرس کی, کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ سارے آ چکے ہیں.
تو لیکن یہ بات یعنی پریکٹیکلی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے دجال جیسے مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ انہی میں شامل ہے, اور یہی صحیح رائے لگتی ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا فتنہ اس نے یعنی اس کو پرووک کیا. اور اس طریقے سے دجال اٹ سیلف, اسی حدیث میں ذکر ہے کہ دجال آخر ان میں سے سب سے بڑا جو ہوگا وہ دجال ہوگا, تو وہ بھی نہیں ابھی تک آیا. تو یہ کہنا ہے کہ وہ آ چکے ہیں سارے, یہ واقعات سارے ہو چکے ہیں, تو یہ ان کا اجتہاد تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسکالرس کا اس پہ اجتہاد انوالوڈ ہے, اور اس میں روم فار ایرر بھی ہے. یعنی ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس میں روم فار ایرر ہے. لیکن یہ اگلی بات پھر انشاءاللہ اب یہ سوال چونکہ جواب مکمل ہو گیا تو یہ اب ڈسکشن آگے بھی مزید بڑھ سکتی ہے کہ کچھ علماء نے اصول وضع کیے کہ اس کے اندر ایرر کو ہم منیمائز کر سکیں. 100% کوئی بندہ کلیم کرے کہ کوئی ایرر نہیں ہو سکتا, اوبیسلی یہ غیب کی معاملات ہیں, ہم نہیں بات کر سکتے. بٹ دا پوائنٹ از ہاؤ کین وی منیمائز دی ایرر. اس کے لیے علماء نے کچھ اصول اور کچھ پرنسپلز وضع کیے ہیں, اسٹیبلش کیے ہیں, جو اگر سامنے رکھے جائیں تو انسان بہت سیف سائڈ میں ایک نیریٹو کو جو ہے وہ پیش کر سکتا. جزاک اللہ. احمد بھائی, دی امپورٹنس of knowing about this signs of the day of judgment and ایک لے مین کے لیے what do you think کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور وہی سوال کہ what's the guideline with regards to interpreting some of the signs, minor signs especially. آج کل ہم بہت ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ, مطلب دیر آر سو مینی انٹرپریٹیشنس کہ ہاں یہ تو ہو گیا ہے, یہ تو ہو گیا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ دیکھیں علی بھائی, امپورٹنس کے معاملے میں تو مغیرہ بھائی نے بڑی کلیئر بات کر دی کہ یعنی علماء تو اس کو ایمان بالآخرہ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جنت جہنم میں ایمان کے ساتھ اس کا بھی ایک حصہ ہے کہ یعنی آپ اس کے سائنس میں, سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ میں بھی آپ بلیو کریں. اور پھر علماء نے ان کو کیٹیگرائز بھی کیا مائنر سائنس میں اور میجر سائنس کے اندر. تو امپورٹنس تو اس کی بڑی میں سوری بلیف میں کنٹمپلیٹ کرنا بھی آتا ہے کہ بہت گہرائی میں کنٹمپلیٹ کیا جائے ان آرڈر ٹو ریچ اے کنکلوژن. ہاں, سو اس کے اوپر آتے ہیں کہ اس کی تطبیق جسے کہتے ہیں, اپلیکیشن جو ہے وہ کیسے کی جائے, اور آج کے حالات کے ساتھ جو ہے ان کو کیسے جوڑا جائے, کیسے کنکلوژنس ڈرا کی جائیں. وہ مغیرہ بھائی نے بھی مینشن کیا کہ اس کے کچھ اصول علماء نے بیان کیے, تو وہ مغیرہ بھائی بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن میں آپ کو نا ایک عام انداز کے اندر نا, جو عوامی انداز ہے اس کے اندر میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ہمیں کس لینس کے تھرو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں, اور کچھ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی کلیئر ہیں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر الفاظ یوز کیے, اور ان کی جو تطبیق یا اپلیکیشن ہے وہ بڑی آسان ہے. کچھ ہو سکتی ہیں جس میں الفاظ جو ہیں وہ شاید اتنے کلیئر نہیں ہیں, اور ان کی جو there is room for interpretation, جہاں پہ روم فار انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ اجتہاد شامل ہو جاتا ہے.